آج کل لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پر اپنی پرائیویسی کو لے کر. کون سی سروس یوز کریں، کون سی نہ کریں، ہماری انفارمیشن کیسے یوز ہو رہی ہے، مس یوز ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ہم سوشل میڈیا ایپس یوز کریں یا نہ کریں، انٹرنیٹ کو بھی استعمال کریں یا نہ کریں. میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ انٹرنیٹ پر سٹیپ بائی سٹیپ روزانہ آپ کو کیا چیزیں کرنی ہیں. ہاں، میرے جو پرسنل ہیبٹس ہیں یا رولز ہیں انٹرنیٹ کی پرائیویسی کو لے کر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. تو اس ویڈیو کے ذریعے آج میں آپ کو 4 ایسے رولز بتانا چاہتا ہوں جو میں پوری کوشش کرتا ہوں فالو کرنے کی، اور جو میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. رول نمبر 1، پریٹینڈ نو پرائیویسی. عموماً ڈے ٹو ڈے انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت کام اور پرسنلی بھی میں ہمیشہ ایک بات ذہن میں یہ رکھتا ہوں کہ مجھے ہر وقت کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن یہ رول جو ہے میں اپنے ذہن میں اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ عادت ذہن میں ڈالنے سے آپ ہمیشہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں کہ آپ جو بھی انٹرنیٹ پہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوں یہ پریٹینڈ کریں کہ کوئی دیکھ رہا ہے. تو آپ پوری میچورٹی سے اور اس سوچ سے اس چیز کو، ایکٹیویٹی کو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کل کو اٹھ کے آپ کی انفارمیشن اگر کہیں کمپرومائز ہو جائے، لیک ہو جائے، ہیک ہو جائے، تو آپ کو یہ پتا ہو کہ ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ کے پاس اس چیز سے ڈیل کرنے کے لیے آپ مینٹلی بہتر پریپیئر ہوں گے اگر یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے. اور یہ عادت جو ہے دھیرے دھیرے آپ میں ڈیولپ ہوگی، ایک دن میں کسی کی بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس بات سے ہمیں یہ اویئرنیس ہوگی ہر وقت کہ ہمیں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم کس طرح چیزوں کو استعمال کریں، کس طرح ڈیل کریں، بجائے اس کے کہ اگر ہم کسی پرائیویٹ جگہ پہ ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. اگر آپ گھر سے باہر کہیں نکلتے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ ہیں اور کسی انسان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ویسے تو وہ کانورسیشن پرائیویٹ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جب آپ کسی پبلک پلیس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ کیئرفل رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ہماری بات نہ سن لے. تو وہاں پہ جو آپ بیسیکلی آپ میچورٹی استعمال کرتے ہیں اپنی کانورسیشنز کو لے کر یا اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کر پبلک لائف میں، وہ یہاں پر بھی اگر وہ بات ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. رول نمبر 2، یوز دا رائٹ ٹولز. نا obviously انٹرنیٹ پہ ہر وقت آپ کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، لیکن یہ ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ کی اس دنیا میں آپ کی پرائیویسی کمپرومائز نہ ہو جائے، آپ کی انفارمیشن ہیک نہ ہو جائے. اور جہاں تک پرائیویسی شیئرنگ کی بات ہے، سوشل میڈیا ایپس کو تو سائڈ میں رکھیے. نارمل انٹرنیٹ براؤزنگ، جب آپ کسی براؤزر پہ جاتے ہیں تو جتنی ویب سائٹس پہ جاتے ہیں آپ، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ٹریک کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی انفارمیشن کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے اس سے ڈیل کرنے کا علاج بھی انٹرنیٹ پر بہت سارے ٹولز کی شکل میں موجود ہے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں جو میری پرسنل ہیبٹ ہے کافی عرصے سے، وہ یہ کہ جتنے بھی بڑے براؤزرز ہیں انٹرنیٹ کے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ میں دھیرے دھیرے ان کا استعمال کم کر رہا ہوں. اور ایک براؤزر جو ریسنٹلی کافی عرصے سے میں یوز کر رہا ہوں اس کا نام ہے بریو. بریو کی خاص بات یہ ہے، اس کے جیسے کچھ اور بھی براؤزر ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس میں خاص اینٹی ٹریکنگ فیچرز دیے ہوئے ہیں. مثلا یہ کہ آپ کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو اس براؤزر کے تھرو ان ویب سائٹس کو بلاک کر دیا جاتا ہے آپ کے بیہیویئر کو مانیٹر کرنے کے لیے. اور ہاں، اگر آپ کسی براؤزر پر انکاگنیٹو موڈ میں جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیف اسپیس ہے، تو وہ بھی بہت ساری لوگوں کی غلطی ہے، کیونکہ انکاگنیٹو موڈ میں آپ کی انٹرنیٹ ہسٹری جو ہے وہ تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ٹریکنگ ہے، آپ کون سی آئی پی سے کون سی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، یہ ساری انفارمیشن سٹور ہو سکتی ہے. اسی لیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ وی پی این کی سروسز بھی یوز کرتے ہیں. بنیادی طور پر وی پی این کرتا یہ ہے کہ آپ کی آئی پی ایڈریس کو جو ہے وہ چھپا دیتا ہے انٹرنیٹ سائٹ سے، تاکہ جب آپ انٹرنیٹ سرف کرنے جائیں وی پی این کے تھرو ان سائٹس پہ، تو وہ اسے آپ کی آئی پی پتہ نہیں چلتی اور آپ بیسیکلی انڈائریکٹلی کسی دوسری آئی پی سے جا رہے ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اسپیشلی جب آپ کسی پبلک وائی فائی پہ اپنی ڈیوائسز کو کنیکٹ کرتے ہیں، جو فری وائی فائی اویلیبل ہوتے ہیں مختلف ریسٹورینٹس میں یا باقی جگہوں پہ، اس وائی فائی کے ذریعے آپ کی بہت ساری انفارمیشن جو ایکسپرٹ ہیکرز ہیں وہ ہیک کر سکتے ہیں. وی پی این استعمال کرنے سے یہ انفارمیشن وائی فائی کے ذریعے جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ پروٹیکٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ کی بہت ساری بچت ہو جاتی ہے. ناؤ اس وی پی این میں بھی آج کل بہت ساری وی پی این سروسز ہیں، موسٹلی فری ہیں. اب اس میں بھی وہی بات ہے، جو پیڈ سروسز ہیں اس میں آپ کو زیادہ پروٹیکشن ملتی ہے کمپیئر ٹو فری سروسز. اور دوسرا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وی پی این جو سروس ہے وہ کون سی کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے اور وہ بیس کس کنٹری میں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپنی جس ملک میں اسٹیبلش ہوگی وہاں کے قوانین کے حساب سے اسے ریگولیٹ کیا جائے گا. اگر کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں کا اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے تو آئیڈ بی کیئرفل. تو اس میں تھوڑی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور کوئی اچھی سی وی پی این سروس بھی یوز کر سکتے ہیں. اور ایک بہت ضروری بات، اپنے پاسورڈز کے بارے میں
ہمیشہ یہ خیال کیجئے کہ اپنے پاسورڈز کو انتہائی حد تک محفوظ رکھیے. اپنے پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، کسی دوست، کسی رشتہ دار، کسی کے ساتھ نہیں. اور پاسورڈز کو وقتاً فوقتاً چینج کرنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ پاسورڈز جو ہیں وہ بھی اکثر اوقات لوگوں کو کمپرومائز ہو جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاسورڈ کسی جگہ پہ شیئر ہو گئے ہیں یا کوئی اور ان کا اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے. اور دوسری ایک بہت ضروری بات جس سے آپ اپنے پاسورڈ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہے 2 فیکٹر پروٹیکشن. یعنی یہ کہ آپ اپنا پاسورڈ تو ضرور رکھیں، لیکن بہت سارے اکاؤنٹ میں آپ کو ڈبل فیکٹر ویریفیکیشن بھی دی جاتی ہے. میننگ یہ کہ آپ اپنا پاسورڈ بھی ڈالیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے فون نمبر کے تھرو یا ای میل کے تھرو یا باقی کسی سروسز کے تھرو دوسرا پاسورڈ بھی ڈالنا پڑتا ہے. تو اس سے آپ کے اکاؤنٹس کی ڈبل پروٹیکشن ہو جاتی ہے. اور وقتاً فوقتاً آپ اپنے پاسورڈز کو ریسیٹ بھی کرتے رہا کریں. ایک ہی پاسورڈ شروع سے آخر تک رکھیں گے تو وہ بھی کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہے. رول نمبر 3، ڈو ناٹ اوور شیئر. میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے اینڈ یہ عادت بہت عرصے بعد بلڈ ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنی لمیٹڈ میں اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کر سکوں اتنی کرنی چاہیے. آپ کو ہر چیز سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر والوں کی تصویریں، اپنے آپ کی تصویریں، ایسے لوگوں کی تصویریں جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بعد میں تصویریں پوسٹ کر دیں گے. اپنی پرسنل انفارمیشن، آپ کہاں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، لائیو اپڈیٹس، آپ کہیں پہ موجود ہیں، آپ وہاں سے لوگ لائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں. اصل میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، اسپیشلی ایسے لوگوں کو شاید پوٹینشلی خدا نخواستہ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کہ اس وقت میں اپنے گھر پر موجود نہیں ہوں، یا اس وقت میں فلانی جگہ پر موجود ہوں، یا اس وقت میرے فیملی ممبرز میرے ساتھ یہاں پر ہیں اور شاید میرا گھر خالی پڑا ہے. یہ ساری انفارمیشن بظاہر ہمیں فن لگتی ہے، لیکن جو اس کا غلط استعمال کرنے والے لوگ ہیں اور آپ اس کو پبلک انفارمیشن بناتے ہیں، آپ خود اس کو پبلک بناتے ہیں، جو فیس بک پہ یا باقی پلیٹ فارم سے لوگ شیئر کرتے ہیں اپنی انفارمیشن، اسپیشلی لائیو انفارمیشن جو کہ کرنٹ انفارمیشن ہوتی ہے. یہ ایپس جتنی بھی سروسز ہیں وہ تو بعد میں اس کو لیں گی، اس سے پہلے تو آپ خود لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ لو میری پرسنل انفارمیشن. آپ خود اپنی پرسنل انفارمیشن دوسروں کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. اینڈ رول نمبر 4، بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی. ہم اپنی پرائیویسی کی تو بات کرتے ہیں کہ ہماری پرائیویٹ انفارمیشن کہیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ ہو جائے، لوگ اس کا غلط استعمال نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی پرائیویسی کی بھی پروٹیکشن کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ خود اپنی پرائیویسی کی فکر کریں گے اور دوسروں کی پرائیویسی کی فکر نہیں کریں گے اور دوسروں کی پرائیویٹ انفارمیشن کو یا تو کھلے عام شیئر کر رہے ہوں گے، یا اگر کوئی دوسرا دوسروں کی پرائیویٹ انفارمیشن کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے تو اسے روکیں گے نہیں، تو ایونچولی آپ ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں جس میں یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو نارمل چیز ہے، لوگ دوسرے کرتے ہیں تو ہم بھی کریں. ایسا نہیں ہے. آپ ان دونوں بوٹوں میں ایک ساتھ سوار نہیں ہو سکتے. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی قانون بنانے والے جو ہیں خود قانون کو توڑیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرے اس قانون کو فالو کریں. اگر یہ پالیسی، اگر آپ ایک ایسا کلچر اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں سب کی اور آپ کی پرائیویسی پروٹیکٹ رہے، تو آپ کو اپنے آپ سے شروعات کرنی ہے اور ایک ایسا کلچر کریٹ کرنا ہے اور ایک ایسے کلچر کا پارٹ بننا ہے جس میں کسی کی بھی پرائیویٹ انفارمیشن کو اگر مس یوز کیا جا رہا ہے تو اسے فوراً وہیں پہ روکا جائے، اسے ڈسکریج کیا جائے، لوگوں کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے تاکہ ایونچولی آپ کی پرائیویسی کا بھی احترام ہو. اور آخر میں ایک اور بات، 21ویں صدی انٹرنیٹ کی دنیا ہے جس میں ہر چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، اور جو نہیں بھی ہیں وہ بھی ہونے والی ہیں. تو اس دنیا میں یا تو آپ انٹرنیٹ سے ڈر کر جی سکتے ہیں یا پھر اسے سمجھ کر صحیح ٹولز کو استعمال کر کے اس انٹرنیٹ کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. فیصلہ آپ پر ہے. That's it. See you next time.